السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سورہ بقرہ کی فضیلت۔ اگر ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اس کی کیا کیا فضیلت ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو میں انڈ تک ضرور بنے رہیے۔ چلیے ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کے بارے میں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی قیمتی ہے، جو شاید کافی لوگ جانتے نہیں ہیں، اور اگر ہم جانتے بھی ہیں تو ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو اہمیت کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ سورہ بقرہ عرش کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی تھی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، یہ 2 آیتیں خزانہ کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے اس چیز کو نوٹس کرا ہے یا نہیں بھی کرا ہے؟ تو آج ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ اسپیشلی جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، وہ ہمیں روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری صحت و تندرستی ہو، ہمیں شفا ملے، رائٹ، اور ہم ہر طرح کی برائی سے، شیطانی فتنوں سے، شر سے، بری نظروں سے، لوگ جو کالا جادو بھی کرتے ہیں، کتنے ایسی شر کی چیزیں ہیں جن سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے بڑا یہ جو مین ہتھیار ہے وہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں۔ بے شک ہمیں آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، ہمیں حفاظت کی دعائیں بھی پڑھنی ہے، لیکن سورہ بقرہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ کوئی بھی چیز یقین کے ساتھ پڑھیں اور کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھیں تو آپ کی اس چیز میں، جب آپ چھوٹی سی بھی کیوں نہ کریں تو اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے۔ اور جب آپ یقین کے ساتھ کچھ بھی چیز کرتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی میری حفاظت کریں گے، میرے گھر میں برکت دیں گے، میری مدد کریں گے، تو یقیناً یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، یہی آپ کے لیے لائف چینجنگ ہو جائیں گی، اور کافی لوگوں کے لیے یہ لائف چینجنگ ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا نا تو سمجھیں کافی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ٹرسٹ میں اس کے اتنے فائدے ہیں، اتنی فضیلت ہے۔ اوکے، سو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285۔ 2 آیتیں ہیں، یہ بہت چھوٹی سی ہیں جو ہمیں روزانہ پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ پڑھنے میں اور زیادہ بھی مزہ آئے۔ میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں۔ یا رسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے جو ان کی طرف سے، ان کی رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ اس آیت پر ہم بیسکلی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں وہ سب غیب کی باتوں پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے دیکھی یا نہیں دیکھی، ہر بات پر وہ کیا کیا ہے کہ یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق یعنی کہ فرق نہیں کرتے کہ ہم کسی پر ایمان لائے ہیں، کسی پر نہیں لائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی پر ایمان لائے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کہتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں جو اس بات کا احترام کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس بات پر۔ اے ہمارے پروردگار، اب ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ان سب چیزوں پر ہم ایمان لیا ہے، اس بات پر بھی ایمان لیا ہے کہ ہم سب کو اپنی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب آیت نمبر 286 جو بہت فیوریٹ بھی ہے میری، اور اس آیت میں ہمیں اگر روز پڑھنے کو یہ دی گئی ہے تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم یہ خود کو بھی تسلی دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو کس خوبصورتی کے ساتھ تسلی دے رہا ہے، اور اس تسلی کو ہی اس نے جنت کو خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟
اس کا ترجمہ ہے اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ ہاں میرے بندے، تم ایمان لے آئے ہو، تم سب مانتے ہو، تم نے میری رسی کو تھام لیا ہے اچھے سے، لیکن یقین رکھو تمہارا رب تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپے گا، چاہے وہ دین کی ہو، اسلام کی ہو، مسلمان ہونے کی ہو، یا زندگی سے کوئی مشکلات ہے۔ تمہارا رب تمہیں طاقت سے زیادہ نہیں آزمائے گا۔ یقین کرو، یہ اللہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ روز پڑھو تاکہ تم یہ جانو کہ تمہارا رب تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اب آگے کا ترجمہ سنو۔ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنی سکھائی ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے یہ دعا مانگو، تو وہ دعا یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، اور آپ یہ دعا یاد کر لیں گے اور اسے پڑھتے رہیں گے تھرو آؤٹ یور ڈے اور ہمیشہ، تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی، کتنے سارے آپ کے سارے ہی گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، تو کتنی برکتیں آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اب آپ کو میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ جو دعا ہے اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اس ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا وہ اپنے ارادے سے کرے۔ یعنی کہ ہمیں بتا دیا ہے کہ میرا بندہ جس بھی نیت سے جو بھی کام کرے گا، جو بھی اعمال کرے گا، اس کو اسی چیز کا ہم ویسا ہی اجر دیں گے۔ اگر وہ پھر کچھ غلط کرے گا تو صحیح معاملہ کریں گے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ ہم نے یہ سب سنا ہے نا، تو یہ ہمیں دعا سے پہلے بتا دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتا رہا ہے کہ میرا بندہ جان کر بھی غلطی کرے گا اور انجانے میں بھی غلطی کرے گا، تو یہ دعا مانگ لو تم کہ اللہ جان کر ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے، کیسے بھی ہو جائے، تو ہماری گرفت نہ فرمانا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ، میرا اشرف المخلوقات بھٹک جائیں گے، لیکن میں ہوں نہ معاف کرنے والا، میں ہوں نہ سنبھالنے والا۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ ہم پر ویسے بوجھ نہ ڈالے گا جیسے آپ نے پہلے کو ڈالا تھا۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، ہم پہ کوئی ایسا عذاب نہیں آنا، اور جو اس سے پہلے کی جو قوم تھی، نوح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل کی، اس میں کیسے کیسے عذاب آئے، اور وہ غلطی کرتے تھے ایک دم عذاب آ جایا کرتا تھا، پتھروں کی بارش ہو یا بندر بنا دینا یا کچھ بھی ہو۔ لیکن الحمدللہ ہم پہلے شکر ادا یہی کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اور انہی کی شفاعت سے انشاءاللہ حوض کوثر کا پانی بھی پینے، جنت الفردوس میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ ہم پر ایسا بھی بوجھ نہ ڈالیے جس سے اٹھانے کی ہم میں بھی طاقت نہ ہو۔ اگر ہم سے خود بھی کوئی غلطی ہو جائے نا، یا کوئی مشکلیں ہماری زندگی میں آ جائیں، یا کوئی ایسی پریشانی جو ہم پر، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، کوئی ایسی آزمائش ہمیں نہ دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، یہ راستہ دکھایا ہے کہ میرے بندے تم اپنے لیے بھی یہ دعا مانگو، آسانی کی دعا مانگو۔ اس کے بعد ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اور ہم کو نصرت عطا فرمائیے، ہم کو کامیاب کر دیجیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، ہم پر رحم کر دیجیے اور ہماری مغفرت کر دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خود سکھا رہے ہیں کہ میرے بندو، تم رحم کی دعا مانگو، مغفرت کی دعا مانگو اور کامیاب ہونے کی دعا مانگو۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو خود یہ سکھا رہے ہیں کہ میرے بندو تم ایسے مجھ سے مانگو، یہ مانگو، تو کیا وہ عطا نہیں کریں گے؟ کیا وہ آپ کے لیے آسانی نہیں کریں گے؟ کیا وہ آپ کو کامیاب نہیں کریں گے؟ کیا وہ آپ پر کوئی ایسی مشکل ڈال دے گا جس کو اٹھانے کی آپ کو طاقت نہ ہو؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پر ایسا کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا، لیکن نہیں،
آپ اس کو مینج کر سکتے تھے اور آپ کو کافی بڑی چیزوں سے بچایا ہے. یہ جو چیز آپ کو دی ہے کہ اس سے بڑا کچھ ہو سکتا تھا، آپ چھوٹے میں بچ گئے. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نہیں جانتے، ہم غیب کی باتوں کو نہیں جانتے، ہم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں جانتے. ہماری سوچ بہت لمیٹڈ ہے، ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں. ظاہر ہے جتنی ہماری ایک حد ہے جتنا ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو آن اے سیریس نوٹ میں یہ ویڈیو اسی لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو ریمائنڈر دے سکوں کہ پلیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو، بہت چھوٹی ہیں، ان کو رات کو پڑھ کر ضرور سوئیے. بہت حفاظت کرتے ہیں، بہت برکت والی آیتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں یہ جو دعا ہے اسپیشلی آیت نمبر 286 میں، اس کو ضرور یاد کر لیں. اور روز نماز کے بعد یا جتنا بھی ہو سکے کہ اس کو کتنی بار پڑھیں، کتنی بار پڑھنا ہے. تو آپ کتنی بار بھی پڑھیں، آپ 1 بار پڑھیں ہیں پڑھیں یا 100 بار پڑھیں، آپ یقین کے ساتھ پڑھیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، یقین سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا. چلیے یہ ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں. میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے پر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.